بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 44 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اطرق کطرفۃ العین ثم قال دونکم بیتین آخرین سے لے کر وابتدرت استلام یدہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اطرق کطرفۃ العین، اس نے سر جھکایا آنکھ کی جھپک کے برابر۔ ثم قال، پھر اس نے کہا ودونکم بیتین آخرین، اور لے لیں مزید ایک دو اشعار۔ وانشد، اور اس نے اشعار کہیں۔ وَأَقْبَلَتْ يَوْمَ جَدَّ الْبَيْنُ فِي حُلَلٍ سُودٍ تَعَضُّ بَنَانَ النَّادِمِ الْحَصِرِ۔ وَأَقْبَلَتْ، اور محبوبہ سامنے آئی، یوم جد البین، جس دن جدائی واقع ہوئی، فی حلل سود، سیاہ لباس میں، اس حال میں تعض بنان النادم الحصر، کہ وہ کاٹ رہی تھی ایک پیشمان اور گفتگو سے عاجز آدمی کے پوروں کو، انگلیوں کو۔ فلاح لیل علی صبح، چنانچہ ظاہر ہوئی رات، علی صبح، صبح کے اوپر، اقلہما، اس حال میں کہ ان دونوں کو یعنی رات اور صبح کو اٹھایا ہوا تھا، غصن، ایسی ٹہنی، یعنی وہ قامت، وزرست البلور بالدرر، اور وہ بلور کو موتیوں سے کاٹ رہی تھی۔ فحینئذ استثنى القوم قیمتہ، پس اس وقت قوم نے اس کی قیمت کو بلند سمجھا، واستغذروا دیمتہ، اور اس کی بارش کو زیادہ سمجھا، واجملوا عشرتہ، اور اس کی معاشرت کو عمدہ کیا، وجملوا قشرتہ، اور اس کے لباس کو خوبصورت اور مزین بنایا۔ قال المخبر بهذه الحکایہ، اس حکایت کی خبر دینے والے نے کہا، فلما رأیت تلہب جذوتہ، جب میں نے اس کی چنگاری کے بھڑکنے کو دیکھا، وتألق جلوتہ، اور اس کے جلوے کی چمک کو، امعنت النظر فی توسمہ، تو میں نے غور سے نظر ڈالی اس کے پہچاننے میں، وسرحت الطرف فی میسمہ، اور نگاہ دوڑائی اس کی علامت میں، یعنی مزید غور سے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ فَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ، تو جب میں نے خوب دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ وہ ہمارے شیخ سروجی ہیں، وَقَدْ أَقْمَرَ لَيْلُهُ الدَّجُوجِيُّ، اور اس کی تاریک رات میں چاندنی آ گئی ہے، یعنی اس کے سیاہ بال سفید ہو گئے تھے۔ فَهَنَّأْتُ نَفْسِي بِمَوْرِدِهِ، تو میں نے اپنے آپ کو اس کی آمد پر مبارکباد دی، وَابْتَدَرْتُ اسْتِلَامَ يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ چومنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھا۔ اطرق کطرفۃ العین، اطرق یطرق اطراقا، اس کا معنی ہے، یہ باب افعال سے ہیں، سر جھکانے کے معنی میں آتا ہے۔ اطرق یعنی اس نے سر جھکایا، جیسے عموماً آدمی سانس لینے کے لیے یا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے سر جھکاتا ہے، سوچتا ہے، تو اس نے سر جھکایا، لیکن اتنا کم وقت کے لیے، کطرفۃ العین، گویا کہ آنکھ کی جھپک کے برابر
کا وقت اس نے لیا. ثم قال طرفہ یہ آنکھ کو کہتے ہیں، بلکہ اس جپک کو کہتے ہیں، آنکھ کی جپک کو. جب آدمی یعنی یہ بتانا چاہے کہ یہ وقت بہت زیادہ کم وقت، یہ کام جو ہے بہت زیادہ کم وقت میں ہوا ہے، تو اس کو آنکھ کی جپک سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، جبکہ بعضوں نے اطراف اس کی جمع بتائی ہے. ثم قال پھر اس نے کہا ودونکم بیتین آخرین. دونکم یہ اس میں فعل ہیں جو کہ خضوع کے معنی میں ہیں، یعنی خضوع بیتین آخرین، لے لو تم ایک دو مزید اشعار. وانشد اور پھر اس نے شعر کہیں. واقبلت یوم جد البین فی حلل. اقبلت یہ اقبال سے ہیں سامنے آنا، جیسے سورہ زاریات میں ہے فاقبلت امرأته فی صرۃ. جد یجد جدن سنجیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، یہاں اس سے مراد تحقق ہے، یعنی جب جدائی واقع ہوئی. بین جدائی کو کہتے ہیں، بانا یبینو بینن سے ہیں جدا ہونا. اور یہ ازداد کے قبیل میں سے بھی ہیں، کبھی یہ وصال کے معنی میں بھی آتا ہے. حلل یہ حلتن کی جمع ہے، کپڑوں کا جوڑا. سود یہ اسود کی جمع ہے، سیاہ کو کہتے ہیں. بنان یہ بنانتن کی جمع ہے، انگلیوں کا پورا سرا. تعزو یہ عز یعز سے ہیں، کاٹنے کے معنی میں ہے. النادم یہ پیشمان آدمی کو کہتے ہیں، وہ آدمی جو اپنے کیے پر پیشمان ہو، نادم ہو. الحصر یہ حصر یحصر حصرا سے ہیں. حصر اس آدمی کو کہتے ہیں جو عاجز آ جائے، اور یہاں اس سے مراد گفتگو سے عاجز آدمی ہیں، یعنی جو زبان بندی کا شکار ہو اور بولتے ہوئے اس کی زبان بند ہو جائے اور مزید نہ بول سکے. فلاح لیل، لاح یلوح لوحن سے ہیں ظاہر ہونا. لیل لیالی اس کی جماعتی ہے. علی صبح صبح کو کہتے ہیں. اقلہما اقل یقل اقلالا اٹھانا، یعنی ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا. غصن ایک ٹہنی نے. اغصان اس کی جماعتی ہیں. وزرس تل باللور بالدرری. زرس یزرس تزریسا کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور زرسا یزرس زرسن دانتوں سے کاٹنا. باللور اور بلور یہ دونوں جو ہے لام کے فتحے اور ضمے کے ساتھ مستعمل ہیں. ایک قسم کا شیشہ ہوتا ہے جو کہ بالکل صاف شفاف سفید ہوتا ہے اور جوہر نما ہوتا ہے. اس کے حروف اصلیہ جو ہیں با لام را ہیں. درر موتی کو کہتے ہیں. حریری کہتے ہیں کہ محبوبہ جدائی کے دن سوگ اور غم کے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر سامنے آئی، اس حال میں کہ انگلیاں منہ میں دبائی ہوئی بالکل خاموش کڑی رہی. اس کی سیاہ زلفیں اس کے چمکتے چہرے پر لہلہا رہی تھی، اور درخت کی شاخ کی طرح، یعنی غصن جیسے اقلہما غصن، تو اس کے اس قد کو، قامت کو اس نے غصن کے ساتھ تشبیہ دی ہیں. تو درخت کی شاخ کی طرح نرم و نازک اور لمبا قد لیے وہ اس حال میں کڑی رہی کہ بلور کی طرح سفید انگلیوں کو اس نے موتی کی طرح حسین دانتوں میں دبائے رکھا تھا. تو آخری شعر میں سیاہ زلفوں کو رات کے ساتھ تشبیہ دی، چہرے کو صبح کے ساتھ، اور قد کو شاخ کے ساتھ. اسی طرح انگلیوں کے پوروں کو بلور کے ساتھ اور دانتوں کو موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کی زلفیں رات کی طرح تاریک اور اس کا چہرہ صبح کی طرح درخشاں اور روشن تھا. فحینئذ استثنى القوم قیمتہ. تو اس وقت پھر قوم نے اس کی قیمت کو بلند سمجھا. استثنا یہ استفعال سے ہیں، بلند مرتبہ سمجھنا. ثنا ثنی یسنا ثناء سے ہیں، بلند رتبہ ہونا. واستغذروا قیمتہ
استغزرا یہ بھی زیادہ سمجھنے کے لیے آتا ہے، مجرد میں غزر یغزر غزارتن زیادہ ہونا۔ دیما یہ بارش کو کہتے ہیں، ایسی بارش جس میں بجلی اور کڑک نہ ہو، جمع اس کی دیم اور دیوم آتی ہیں۔ اجمل عشرتہ، اجمل یجمل اجمالا، اجمال خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں، جمول یجمل جمالا سے ہیں خوبصورت ہونا۔ عشرہ یہ معاشرت کا نام ہے، اسم للمعاشرہ، معاشرت کا ہے نام، اور اسم مصدر ہیں، میل جول صحبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قشرہ چلکے کو کہتے ہیں، قشرہ یعنی چلکا، جمع اس کی قشور آتی ہیں۔ جملوا قشرتہ یعنی انہوں نے اس کے لباس کو اچھا بنایا، مزین کیا۔ قال المخبر بهذه الحکایہ، اس قصے کی خبر دینے والے نے کہا، فلما رأیت، رأى یرا سے جب میں نے دیکھا، تلہب جذبتہ، تلہب یہ باب تفاعل سے ہیں، بھڑکنے کو کہتے ہیں، مجرد میں لہب یلہب لہبن سے ہیں، آگ کا بھڑکنا۔ جذبہ یہ چنگاری کو کہتے ہیں، اور جزا یا جزا اس کی جمع آتی ہیں، ایسی چنگاری جو دہکتی ہو، بھڑکتی ہو۔ تعلق یہ باب تفاعل سے ہیں، اور علق یعلق القن ضرب سے چمکنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کی چمک کو، کس چیز کی چمک کو؟ تعلق جلوتی ہی، جلوہ کی چمک کو۔ تو جلوہ یہ مصدر ہیں، اور خلوت کی یہ ضد ہیں، جلا یجلو جلوہ، جب نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ ظاہر کر دیا جائے۔ یہاں تعلق جلوہ تیہی سے چہرے کی چمک اور رونق مراد ہے۔ امعنت النظر، امعن یمعن امعانا، زمین میں دور تک جانا، اور امعن فی الطلب ڈھونڈنے میں مبالغہ کرنا، جب میں نے بغور نظریں دوڑائی تو کسی معاملے پر بہت زیادہ غور کیا۔ فی توسمہ، توسم توسم یتوسم توسمن سے ہیں، باب تفاعل یعنی علامات کے ذریعے کسی شے کو معلوم کرنا، فراست سے معلوم کرنا۔ وصرحت الطرف فی میسمہ، صرح یصرح تسریحا، تسریح اصل میں جانوروں کو صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جانے کو کہتے ہیں۔ یہاں صرحت کے معنی ہیں ارسلت یعنی میں نے بھیجا۔ الطرف فی میسمہ، طرف کہتے ہیں آنکھ کو، جیسے قرآن مجید میں ہے لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ میسم علامت کو کہتے ہیں، وسم یسم سے ہیں، وہ آلہ جس سے جانوروں پر نشان لگاتے ہیں اس کو بھی میسم کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ، تو جب میں نے بہت زیادہ امعان اور تصریح طرف سے کام لیا، اور میں نے بغور دیکھا اور اس کو جانچنا چاہا، اور نظریں اس کی شناخت میں نے اچھی طرح دوڑائی، تو مجھے لگا اور میں نے دیکھا کہ وہ تو ہمارے شیخ ہیں سروجی۔ وقد اقمر لیلہ الدجوجی، اور چاندنی ہو گئی ہے اس کی تاریک رات۔ دج یدج، دج یدج دجن، کسی چیز کا جلدی کرنا یا رینگنا، تو یہاں اس سے مراد سخت تاریک ہونا، جب لیل کے ساتھ آتا ہے دج اللیل، تو کسی رات کا بہت زیادہ تاریک ہونا۔ اقمرہ یعنی چاندنی ہو گیا تھا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تاریک رات پر چاندنی چھا چکی تھی، یعنی اس کے سیاہ بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ پہلے اس کے بال سیاہ تھے اور وہ جوان تھا، لیکن جب بڑھاپا اس پر آ گیا تو اس کے وہ جوانی والے بال، یعنی وہ کالے بال، سیاہ بال اب سفید ہو چکے تھے۔ فہنأت، ہن یہنی تہنئتاً، مبارکباد دینا، تو میں نے مبارکباد دی اپنے آپ کو، بموردی ہی اس کے آنے پر، اس کی آمد پر، مورد
یہ مصدر میمی ہیں، ورد یرد ورود سے ہیں، مورد آنا. وابتدرت اور میں نے جلدی کی، جیسے پچھلے اسباق میں گزرا ہے. استلام یدی، استلام یہ افتعال سے ہیں. استلم الحجر، پتھر کو ہاتھ یا منہ سے بوسہ دے دینا. تو یہاں پر بوسہ دینا ہے مراد. یدی ہی اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا، جیسے فرط عقیدت میں کوئی کسی کے ہاتھ کو یا پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں اس کے ہاتھ کو بوسہ دوں. تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بار بار اس کو سنیں گے اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے. والسلام.